زبور 132 مالوت یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت۔ اے خداوند، داؤد کی خاطر اس کی سب مصیبتوں کو یاد کر کہ اس نے کس طرح خداوند سے قسم کھائی اور یعقوب کے قادر کے حضور منت مانی کہ یقیناً میں نہ اپنے گھر میں داخل ہوں گا، نہ اپنے پلنگ پر جاؤں گا، اور نہ اپنی آنکھوں میں نیند، نہ اپنی پلکوں میں جھپکی آنے دوں گا، جب تک خداوند کے لیے کوئی جگہ اور یعقوب کے قادر کے لیے مسکن نہ ہو۔ دیکھو، ہم نے اس کی خبر افراطہ میں سنی، ہمیں یہ جنگل کے میدان میں ملی، ہم اس کے مسکنوں میں داخل ہوں گے، ہم اس کے پاؤں کی چوکی کے سامنے سجدہ کریں گے۔ اٹھ اے خداوند، اپنی آرام گاہ میں داخل ہو، تو اور تیری قدرت کا صندوق۔ تیرے کاہن صداقت سے ملبس ہوں اور تیرے مقدس خوشی کے نعرے ماریں۔ اپنے بندہ داؤد کی خاطر اپنے ممسوح کی دعا نامنظور نہ کر۔ خداوند نے سچائی کے ساتھ داؤد سے قسم کھائی ہے، وہ اس سے پھرنے کا نہیں کہ میں تیری اولاد میں سے کسی کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا۔ اگر تیرے فرزند میرے عہد اور میری شہادت پر جو میں ان کو سکھاؤں گا عمل کریں، تو ان کے فرزند بھی ہمیشہ تیرے تخت پر بیٹھیں گے، کیونکہ خداوند نے صیون کو چنا ہے، اس نے اسے اپنے مسکن کے لیے پسند کیا ہے۔ یہ ہمیشہ کے لیے میری آرام گاہ ہے، میں یہیں رہوں گا، کیونکہ میں نے اسے پسند کیا ہے۔ میں اس کے رزق میں خوب برکت دوں گا، میں اس کے غریبوں کو روٹی سے سیر کروں گا، اس کے کاہنوں کو بھی میں نجات سے ملبس کروں گا، اور اس کے مقدس بلند آواز سے خوشی کے نعرے ماریں گے۔ وہیں میں داؤد کے لیے ایک سینگ نکالوں گا، میں نے اپنے ممسوح کے لیے چراغ تیار کیا ہے، میں اس کے دشمنوں کو شرمندگی کا لباس پہناؤں گا، لیکن اس پر اسی کا تاج رونق افروز ہوگا۔ زبور 133 مالوت یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت داؤد کا۔ دیکھو، کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر یعنی ہارون کی داڑھی پر آ گیا، بلکہ اس کے پیرہن کے دامن تک جا پہنچا۔ یا ہرمون کی اوس کی مانند ہے جو صیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے، کیونکہ وہیں خداوند نے برکت کا یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا۔ زبور 134 مالوت یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت۔ اے خداوند کے بندو، آؤ سب خداوند کو مبارک کہو۔ تم جو رات کو خداوند کے گھر میں کھڑے رہتے ہو، مقدس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور خداوند کو مبارک کہو۔ خداوند جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، صیون میں سے تجھے برکت بخشے۔ زبور 135 خداوند کی حمد کرو، خداوند کے نام کی حمد کرو۔ اے خداوند کے بندو، اس کی حمد کرو، تم جو خداوند کے گھر میں ہمارے خدا کے گھر کی بارگاہوں میں کھڑے رہتے ہو۔ خداوند کی حمد کرو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کے نام کی مدح سرائی کرو کہ یہ دل پسند ہے، کیونکہ خداوند نے یعقوب کو اپنے لیے اور اسرائیل کو اپنی خاص ملکیت کے لیے چن لیا ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ خداوند بزرگ ہے اور ہمارا رب سب معبودوں سے بالا تر ہے۔ آسمان اور زمین میں
سمندر اور گہراؤں میں خداوند نے جو کچھ چاہا وہی کیا۔ وہ زمین کی انتہا سے بخارات اٹھاتا ہے، وہ بارش کے لیے بجلیاں بناتا ہے اور اپنے مخزنوں سے آندھی نکالتا ہے۔ اسی نے مصر کے پہلوٹوں کو مارا، کیا انسان کے، کیا حیوان کے، اے مصر۔ اسی نے تجھ میں فرعون اور اس کے سب خادموں پر نشان اور عجائب ظاہر کیے۔ اس نے بہت سی قوموں کو مارا اور زبردست بادشاہوں کو قتل کیا۔ اموریوں کے بادشاہ سیہون کو اور بسن کے بادشاہ اوج کو اور کنعان کی سب مملکتوں کو اور ان کی زمین میراث کر دی، یعنی اپنی قوم اسرائیل کی میراث۔ اے خداوند، تیرا نام ابدی ہے اور تیری یادگار اے خداوند پشت در پشت قائم ہے، کیونکہ خداوند اپنی قوم کی عدالت کرے گا اور اپنے بندوں پر ترس کھائے گا۔ قوموں کے بت چاندی اور سونا ہے، یعنی آدمی کی دستکاری۔ ان کے منہ ہیں پر وہ بولتے نہیں، آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں، اور ان کے منہ میں سانس نہیں۔ ان کے بنانے والے انہی کے مانند ہو جائیں گے، بلکہ وہ سب جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے اسرائیل کے گھرانے، خداوند کو مبارک کہو۔ اے ہارون کے گھرانے، خداوند کو مبارک کہو۔ اے لاوی کے گھرانے، خداوند کو مبارک کہو۔ اے خداوند سے ڈرنے والو، خداوند کو مبارک کہو۔ سیون میں خداوند مبارک ہو، وہ یروشلیم میں سکونت کرتا ہے، خداوند کی حمد کرو۔ زبور 136۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ الہوں کے خدا کا شکر کرو کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ مالکوں کے مالک کا شکر کرو کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جو اکیلا بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے دانائی سے آسمان بنایا کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے زمین کو پانی پر پھیلایا کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے بڑے بڑے نیر بنائے کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ دن کو حکومت کرنے کے لیے آفتاب کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ رات کو حکومت کرنے کے لیے ماہتاب اور ستارے کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے مصر کے پہلوٹوں کو مارا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور اسرائیل کو ان میں سے نکال لایا کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ قوی ہاتھ اور بلند بازو سے کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے بحر کلزم کو 2 حصے کر دیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور اسرائیل کو اس میں سے پار کیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ لیکن فرعون اور اس کے لشکر کو بحر کلزم میں ڈال دیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جو بیابان میں اپنے لوگوں کا رہنما ہوا کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو مارا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور نامور بادشاہوں کو قتل کیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اموریوں کے بادشاہ سیہون کو کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور بسن کے بادشاہ اوج کو کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور ان کی زمین میراث کر دی کہ اس کی شفقت ابدی ہے، یعنی اپنے بندہ اسرائیل کی میراث کہ اس کی شفقت ابدی ہے، جس نے ہماری پستی میں ہم کو یاد کیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور ہمارے مخالفوں سے ہم کو چھڑایا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، جو سب بشر کو روزی دیتا ہے کہ اس کی شفقت
ابدی ہے۔ آسمان کے خدا کا شکر کرو کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ زبور 137۔ ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھے اور سیون کو یاد کر کے روئے۔ وہاں بیت کے درختوں پر ان کے وسط میں ہم نے اپنے ستاروں کو ٹانگ دیا، کیونکہ وہاں ہم کو اسیر کرنے والوں نے گیت گانے کا حکم دیا اور تباہ کرنے والوں نے خوشی کرنے کا، اور کہا سیون کے گیتوں میں سے ہم کو کوئی گیت سناؤ۔ ہم پردیس میں خداوند کا گیت کیسے گائیں؟ اے یروشلیم، اگر میں تجھے بھولوں تو میرا دہنا ہاتھ میرا ہنر بھول جائے۔ اگر میں تجھے یاد نہ رکھوں، اگر میں یروشلیم کو اپنی بڑی سے بڑی خوشی پر ترجیح نہ دوں، تو میری زبان میرے تالو سے چپک جائے۔ اے خداوند، یروشلیم کے دن کو بنی ادوم کے خلاف یاد کر، جو کہتے تھے اسے ڈھا دو، اسے بنیاد تک ڈھا دو۔ اے بابل کی بیٹی، جو ہلاک ہونے والی ہے، وہ مبارک ہوگا جو تجھے اس سلوک کا جو تو نے ہم سے کیا بدلا دے۔ وہ مبارک ہوگا جو تیرے بچوں کو لے کر چٹان پر پٹک دے۔ زبور 138۔ داؤد کا مزمور۔ میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا، معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا۔ میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا، اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ جس دن میں نے تجھ سے دعا کی تو نے مجھے جواب دیا، اور میری جان کو تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا۔ اے خداوند، زمین کے سب بادشاہ تیرا شکر کریں گے، کیونکہ انہوں نے تیرے منہ کا کلام سنا ہے۔ بلکہ وہ خداوند کی راہوں کا گیت گائیں گے، کیونکہ خداوند کا جلال بڑا ہے۔ کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغرور کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے۔ خواہ میں دکھ میں سے گزروں، تو مجھے تازہ دم کرے گا، تو میرے دشمنوں کے قہر کے خلاف ہاتھ بڑھائے گا، اور تیرا دہنا ہاتھ مجھے بچا لے گا۔ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ اے خداوند، تیری شفقت ابدی ہے، اپنی دستکاری کو ترک نہ کر۔